اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اور ان کی فضیلت کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے۔ ایک بہت معروف نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان جو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے اصحابک النجوم کے حوالے سے، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے۔ میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے گزارش کروں گا، مفتی صاحب اس حدیث کریم کی تشریح میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ فرما دیجیے۔ جی بالکل، بعض لوگوں نے اس کی صحت پہ کلام کیا ہے، لیکن فضائل کے باب میں بالکل معتبر ہے۔ اور ادھر اصحاب سے مراد وہ ہیں کہ جو رہنمائی کی صلاحیت رکھتے تھے، کیونکہ صحابہ میں بھی تھوڑی کیٹیگریز ہیں، جیسے مجتہد صحابہ تھے، بعض عالم صحابہ تھے، بعض بالکل آرابی تھے، وہ آ کے علم سیکھتے تھے، اور مجتہد صحابہ سے بلکہ وہ اکتساب کرتے تھے، اور بعینی ان کو تبلیغ کا حکم تھا وہ کرتے تھے۔ تو یہاں مراد وہی ہیں کہ جو رہنمائی کی باقاعدہ صلاحیت رکھتے تھے۔ باقی یہ کہ ان امور کے اندر جو کسی بھی صحابی سے تعلیم کی حیثیت سے ہم تک آئے، اس میں اجتہاد کا دخل ہو یا نہ ہو، اس میں ہر صحابی ستارے کی مانند ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، جس بھی صحابی کی آپ سوانح حیات اٹھا لیں، انشاءاللہ اس میں پازیٹیو چیز ہی نظر آئے گی، آپ کو نیگیٹو نظر نہیں آئے گی۔ کیونکہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب وہ ہدایت کہاں تک ہوگی، وہ پھر اسی کلاسیفیکیشن کی وجہ سے کہیں تو ہدایت ایسی ہوگی کہ آپ فضائل تک پہنچیں گے اور تھوڑے سے مسائل تک، کہیں آپ اجتہاد تک پہنچیں گے۔ جیسے ہم اسٹڈی کرتے ہیں علماء صحابہ کرام کے جو مسائل ہیں، انہوں نے جو فیصلے کیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو 50 چیزیں آئیڈیاز حاصل ہوتے ہیں، اور وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کے قول کو، جن کے فعل کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ کے نبی نے ان کو رہنما بنا دیا تو ان کا قول، ان کا فعل بھی رہنما ہے۔ بے شک۔ اور یہ اس پہ تمام دیکھنے والے جو ہمارے خاص طور پہ ینگسٹرز ہیں، بچے بچیاں جو سوشل میڈیا کو جوائن کر کے بعض اوقات غلط قسم کے اثرات کو قبول کر رہے ہیں، یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ جب سرکار نے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ ابھی آپ اور میں سن رہے ہیں نا، تابعین نے بھی سنا، تبع تابعین نے سنا، انہوں نے ان کو رہنما بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی تعلیمات تھیں قولاً فعلاً، وہ سب منتقل ہوتی یہاں تک پہنچی۔ آج اگر کوئی بولنے کے قابل ہے تو وہ اس دین کی وجہ سے ہے جو انہی صحابہ سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا ہے۔ بے شک، بے شک، کوئی شک نہیں۔ ان سے لینے کے بعد تم ان پہ طعنہ زنی کرو۔ یہاں ماں باپ کا معاملہ یہ ہے کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، حالانکہ بعض اوقات ماں باپ فاسق فاجر ہوتے ہیں، تعلیم و تربیت کا نقص بہت زیادہ ہوتا ہے، اب بلکہ بعض تو اپنے بچوں کو گناہوں کے راستے پہ لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ماں باپ کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ ان کے سامنے اف بھی مت کہو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور ان کو ڈانٹو مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے نرم بات کرو۔ تو سوچئے کہ جب ماں باپ جو صرف ہماری پیدائش کا سبب و ذریعہ بعض اوقات بنے، اس پر اتنا ان کا مقام و مرتبہ، تو جو صحابہ کرام قرآن ہم تک پہنچائیں، اسلام ہم تک پہنچائیں، حدیث ہم تک پہنچائیں، ایمان ہم تک پہنچائیں، اور ایسے رول ماڈل بنے کہ ان کے طریقے کو اپنائیں، جیسے حضرت نے فرمایا رول ماڈل اللہ نے ایسا بنا لیا جس کی سیرت کو اپنائیں گے منزل پا جائیں گے، تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور اس میں آخری ایک نقطہ بس یہ ہے کہ صحابہ کرام سے دین یہاں تک پہنچا، ان کے عمل سے لوگ آج ہدایت پا رہے ہیں۔ جو اس طرح باعث ہدایت ہوتا ہے، لوگ جتنے اس کی پیروی کرتے ہیں ان کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات میں جہاں وصف علم وہ تو بہت ہی بڑی حیثیت رکھتا ہے کہ تمام مخلوق سے زیادہ آپ کا علم ہے، اس نے آپ کو سب سے بلند و بالا کر دیا۔ ایک اور بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے سب کا ثواب میرے آقا کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ روز بروز درجات بلند ہو رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صحابہ کرام کو تیار کیا اور دین ان سے پہنچا، اس کا مطلب ہے جتنے افعال و اعمال قیامت تک ہوتے رہیں گے ان کا ثواب صحابہ کو ملے گا، ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اس لیے ان کے اس وقت کے درجات کو پیش نظر نہ رکھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ قیامت تک کتنے درجے ان کے بلند ہو جائیں گے کہ جس کی آخری حد تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایسے نفوس قدسیہ پر انگلی اٹھانا کسی بدبخت کا ہی کام ہو سکتا ہے، اس لیے ایسے کسی شخص کی پیروی نہ کی جائے، ان صحابہ کی پیروی کریں کہ جن کو دیکھنا، جن کو سننا، جن کی باتیں بیان کرنا، رول ماڈل بنانا، سب عبادت اور سب باعث نجات۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ان صالحین کا ذکر ہو رہا ہے، ان مومنین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے لیے اقبال نے کہا ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم،
रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, फौलाद है मोमिन। अच्छा, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के आपस में जो मरातिब हैं, मैं चाहता हूँ इस पर कुछ इरशाद फरमाइए। हाँ, देखिए कि सहाबा किराम को जब हम एक जमात और एक तबका की हैसियत से देखते हैं तो सारी उम्मत से अफजल तबका बेशक, है, बेशक। बल्कि अम्बिया के बाद जमी इंसानियत से बिल्कुल। भी अफजल और बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज तबका है, क्योंकि साबका उम्मतों के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खैरा उम्मतन, बेहतरीन उम्मत के दर्जे पर है। इसलिए जब इस बेहतरीन उम्मत का एक बेहतरीन तबका होगा तो वो उस मानवी एतबार से तमाम इंसानियत के बेहतरीन तबके में उसका दर्जा है अम्बिया के बाद। लेकिन सहाबा किराम के अंदर आपस में भी मरातब थे, और वो मरातब ख़ुद कुरान मजीद ने भी बयान फरमाए। जैसे एक हदीस मुबारका में जब ग़ज़वा बद्र के बाद जिब्राइल अमीन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आप असहाब बद्र को कैसे देखते हैं? फरमाया अफ़ज़लुन्नास, तमाम लोगों से बेहतरीन हैं, अफजल हैं। तो जिब्राइल ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हाँ हमारे यहाँ भी जो फरिश्ते बद्र में शरीक हुए वो दूसरे फरिश्तों से आला हैं। सुभान अल्लाह, तो गोया के सहाबा किराम अफजल तबका हुए, मगर उनके दरमियान भी मरातब हुए। तो अब असहाब बद्र की जो फजीलत आ रही है, तो इसी तरह जो सहाबा किराम में से सबसे ऊंचा तबका है पहला, वो खुलफाए राशिदीन का है। बेशक, खुलफाए राशिदीन बाकी तमाम सहाबा किराम पर फजीलत रखते हैं, और फिर खुलफाए राशिदीन की आपस में तरतीब है। फिर इसी तरह खुलफाए राशिदीन के बाद अशरा मुबशरा और उनकी फजीलत है। फिर अशरा मुबशरा के बाद इसी तरह असहाब बद्र की फजीलत है। असहाब बद्र के बाद जो बैअत रिदवान तक मुसलमान हो चुके उन सुलह हुदैबिया के मौके उनका दर्जा आता है। फिर उसके बाद इसी तरह फ़तह मक्का से कबल जो लोग ईमान लाए, फिर उनका दर्जा आता है। फिर सहाबा किराम में ये मरातब ज़मानी एतबार से हैं। फिर उनके कुछ खुसूसी फ़ज़ाइल थे, कुछ उनकी खसलतें थीं, उस एतबार से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तख़सीसात अता फरमाई, उनको शानें अता फरमाई। तो गोया के सहाबा किराम का जब तकाबुल होगा उम्मत के दीगर तबकात से या इंसानियत से, तो वो अफजल तरीन तबका हैं। और सहाबा किराम के माबैन जब कोई बात की जाएगी तो उनमें भी मरातब हैं, मगर वो मरातब आपके और मेरे फतवा लगाने के लिए नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के यहाँ उनके मरातब हैं, वो दरजात और फजीलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अच्छी बात। इंदल्लाह उनका मकाम व मर्तबा सबका बुलंद वाला है, लेकिन आपस में जिस जिस तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलाम जिसको जो मनसब अता फरमाया वो उस मनसब पर अपने कमाल दर्जे पर नज़र आता है। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद हम हाजिर होंगे और शरई मसाइल का सेगमेंट है, आपके सवालात भी इंशाअल्लाह शामिल करेंगे उस सेगमेंट में, और अपने मौजू पर भी इंशाअल्लाह कलाम करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। है मोमिनों के दिल का उजाला शान